اگر کسی شوہر کے اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہوئے، اتنے خراب ہیں کہ اس نے بیوی سے کہا تم اس گھر سے چلی جاؤ، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنے خاندانوں میں نفرت کی آگ لگے گی؟ اب وہ بچی جو گھر گئی ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے دلوں میں اس خاندان کے لیے کیا ہوگا؟ محبت، جس نے اس خاندان کی بیٹی کو واپس بھیج دیا۔ اچھا اب دیکھیے خالاؤں، ماموں، چچاؤں، پھوپھیوں کی فیملیوں میں کیا ہوگا؟ سب لوگوں کے دلوں میں تکلیف ہوگی، پھر آگے کے رشتے جہاں تک پھیلتے چلے جائیں۔ تو ایک فرد کا عمل کتنی بڑی سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو پورا معاشرہ بھگتتا ہے۔ اسی لیے تو طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبان سے، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، کہ اگر طلاق دی جا سکتی ہے لیکن طلاق ہے ناپسندیدہ۔ نکاح سے خاندان وجود میں آتے ہیں اور طلاق سے ٹوٹ جاتے ہیں، خلا سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور بلا جواز خلا طلب کرنے والی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جانا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ عمل اتنا برا ہے جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹے گا۔ اگر بچے ہیں تو بچے متاثر ہوں گے، اگر بچے نہیں بھی ہیں تو خاندان، ایک خاندان کے اثرات بہت دور تک مرتب ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب ایک لڑکی کو طلاق ہوتی ہے کسی خاندان میں، یا ایک بچی خلا لیتی ہے، اس خاندان کی، اس کی عمر کی لڑکیاں اور اس کے بعد آنے والی لڑکیاں کتنی متاثر ہوتی ہیں۔ خاندانوں کا جوڑنا مشکل اور ٹوٹنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاندان ہماری پہچان ہے، خاندان کی حفاظت کیجیے۔ خاندان رشتوں کی حفاظت سے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے رشتوں کی حفاظت کیجیے۔ رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کو سیکھیے۔ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، بہن بھائیوں کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں کے ہیں۔ تو ان کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ سیکھے بغیر انسان رشتہ داریاں نبھا نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان خاندان سے بھی سیکھتا ہے، لیکن خاندان میں ایک دوسرے کا احترام مفاد کی وجہ سے کیا جاتا ہے نارملی، اور اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کے لیے رشتوں کی حفاظت کریں۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رشتے کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے اجر بھی ملتا ہے، خاندان بھی خوشگوار ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خاندان کے وجود میں آنے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول بگڑ گیا تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا، آپ اس ساری خرابی، سارے بگاڑ کے ذمہ دار بنیں گے، اس لیے آپ اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں گے۔ تو جب کوئی خاندان اللہ تعالیٰ کی حد میں رہتا ہے، اچھا خاندان بنتا ہے، تو اچھے خاندان سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ بہت سارے اچھے خاندان مل کے رہتے ہیں تو اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔